امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو بڑا دھچکا دیا ہے اور اس دھچکے کے نتیجے میں امریکہ نے ترکی کو بین کیا ہے کہ وہ پاکستان کو T-129 ہیلی کاپٹر نہیں بیچے گا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ جولائی 2018 کے اندر پاکستان اور ترکی کی ڈیفنس انڈسٹریز کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ ترکی سے 30 کے قریب ہیلی کاپٹر خریدنے والا تھا، اور بڑی بات یہ ہے کہ ان ہیلی کاپٹروں کی کھیپ اس سال پاکستان کے اندر آنی تھی۔ جون جولائی کے مہینے میں یہ جہاز پاکستان کے اندر آنے تھے، لیکن امریکہ نے پہلی بار جو بائیڈن کی حکومت نے پاکستان کے خلاف کام کرتے ہوئے ترکی کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو T-129 ہیلی کاپٹر نہیں بیچے گی۔ ناظرین گرامی، بہت سارے ریزنز ہیں اس کے پیچھے، تمام تر چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسرات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت کا فیکٹر اس تمام تر ڈیل میں بہت ہی اچھے طریقے سے کام کرتا گیا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت کی گورنمنٹ نے امریکہ کی ایک کمپنی ہے جس کا نام گرین برگ، بھارت کی گورنمنٹ نے یہ ڈیل کینسل کروانے کے لیے اس کو منتھلی $25,000 پے کرتی رہی ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے اندر اس لابی نے کام کیا اور ڈیل جو ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان ختم کروا دی۔ ناظرین، آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ترکی کے ہیلی کاپٹر ہیں T-129، اس کے بیسیکلی انجن جو امریکہ بناتا ہے، انجن کی ٹیکنالوجی امریکہ کے اندر بنتی ہے اور ترکی وہاں سے پرچیز کرتا ہے یہ ٹیکنالوجی اور انجن، اور پھر اپنے ملک کے اندر بیٹھ کر اسمبل کر کے جہاز ایکسپورٹ کر دیتا ہے۔ ترکی کے پاس جو ہیلی کاپٹر ہیں 129، یہ آل ویدر اٹیک ہیلی کاپٹر ہیں، ڈبل انجن ہے ان کا، بڑے ہی کمال کے ہیلی کاپٹر ہے۔ اگر کسی شخص نے ان ہیلی کاپٹر کو اچھے سے جاننا ہو تو نگورنو کاراباغ والا جو واقعہ ہوا تھا اس کو جان سکتا ہے۔ ترکی کے یہی ہیلی کاپٹر آذربائیجان کی مدد کرتے رہے اور ارمینیا کا سارے کی ساری بربادی کر۔ بڑی بات یہ ہے کہ کچھ ہیلی کاپٹروں کی اسمبل تو ترکی کے جو دارالحکومت انقرہ کے اندر جاری تھی، لیکن امریکہ نے بھارت کے پریشر میں آ کر ترکی کی کمپنی کے اوپر پابندی لگائی کہ وہ نہ تو انجن سپلائی کریں گے ترکی کو اور نہ ہی ترکی پاکستان کو جہاز بنا کر دے گا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ترکی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ نقصان یہ کہ پاکستان نے $1.5 بلین کی ڈیل سائن کی ہوئی تھی اور یہ ترکی کو بہت بڑا ڈیفنس جھٹکا لگا ہے کہ پورا کا پورا پروجیکٹ ہی ختم ہو گیا۔ بہت سارے لوگ اور بہت سارے بھائی یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان ترکی سے کیوں ویپن لے گا، ہم چائنا سے لے لیتے ہیں۔ تو صاحب، چائنا کے ویپنز میں ویسٹرن ٹیکنالوجی انوالو نہیں ہے، لیکن ترکی کے جتنے بھی ویپنز ہیں، چاہے وہ ڈرونز ہوں، ان کی مشین گن ہو، چھوٹے ہتھیار ہوں یا ہیلی کاپٹر ہوں، ان میں ویسٹرن ٹیکنالوجی خصوصاً امریکہ کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ لہٰذا امریکہ کے صدر بائیڈن نے اس بات کا اعلان جو کیا تھا کہ وہ ایشیا کے اندر بھارت کے علاوہ کسی کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے، آج انہوں نے بات اپنی سچ کر دکھائی ہے اور ترکی کی کمپنی کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہ پاکستان کو 30 ہیلی کاپٹر ڈیلیور نہیں کرے گی۔ اگر انہوں نے کسی قسم کی کوئی ڈیلیوری کرنے کی کوشش بھی کی تو امریکہ نہ صرف پاکستان پر بلکہ ترکی کے اوپر سخت قسم کی اکنامک پابندیاں لگا دے گا۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جب ایک ہیلی کاپٹر کے پاس انجن ہی نہیں ہے تو اس نے کیا چلنا، اس نے کیا اپنی فنکشنالٹی پرفارم کرنی ہے، اور نہ ہی ترکی کے پاس ایسا کوئی ٹیکنالوجی یا ایسی کوئی سسٹم ہے کہ امریکہ کے جو پہلے انہوں نے T-129 ہیلی کاپٹر بنائے ہوئے ہیں ان کی انجن کو کاپی کر سکے۔ دنیا میں صرف ایک ملک کاپی کرتا ہے اور وہ ہے چائنا۔ چائنا اچھے سے کاپی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ملک اور کاپی نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، اس تمام تر کہانی میں جو بھارت نے بیک ڈور ڈپلومیسی، بلیک چینل استعمال کیے اور لابی کا استعمال کر کے ہر مہینے $25,000 امریکہ کی کمپنیز کو دیتی رہی کہ وہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ڈیل کو ختم کروائیں۔ ان ڈیولپمنٹس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔